افلم یسیرو، کیا پس وہ نہیں چلے پھرے، یسیرو چلنا، کیا معنی ہے حمزہ کا، جو شروع میں حمزہ ہے اس کا معنی کیا، حمزہ استفہام سوال کرنے کے لیے آتا ہے. عاقبت انجام، دمرہ ہلاک کر دیا، مسون مولا مددگار، اور بھی اس کے معنی ہیں، لیکن یہاں جو آج کے ہمارے سبق میں ہے وہاں اس کا معنی مددگار ہے. تجری چلتی ہیں، یتمتعون وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ویأکلون اور وہ کھاتے ہیں، مسون ٹھکانہ، قریۃ بستی، ناصر مدد کرنے والا، زینا مزین کر دیے گئے، اہواءہم ان کی خواہشات. آپ ان کو 2-3 دفعہ پڑھ لیں. افلم یسیرو، کیا بس وہ نہیں چلے پھرے فی الارض زمین میں، فینظروا بس وہ دیکھتے، کیف کان کیسے ہوا، عاقبۃ الذین ان لوگوں کا انجام، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، دمر اللہ ہلاک کر دیا اللہ نے، علیہم ان کو، وللکافرین اور کافروں کے لیے، امثالھا ان کی مثل ہے، کن کی، ان لوگوں کے انجام کی، جیسا ان کا حال ہوا ایسے ہی ان لوگوں کا حال ہوگا. ذالک یہ، بأن اللہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ، مولا الذین آمنوا ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے، وأن الکافرین اور بے شک کافر، لا مولا نہیں ہے مددگار، لہم ان کا، ان اللہ بے شک اللہ، یدخل الذین داخل کرتا ہے ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، جنات باغات میں، تجری چلتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ویأکلون اور وہ کھاتے ہیں، کما جیسے، تأکل الانعام چپائے کھاتے ہیں، تأکل کھاتے ہیں، الانعام چپائے، والنار اور آگ، مسون ٹھکانہ ہے، لہم ان کا، وکأی من قریۃ اور کتنی ہی بستیاں، قریۃ بستی، ہی اشد قوتاً وہ زیادہ تھی قوت میں، من قریتک التی تیری اس بستی سے، اخرجتک جس نے تجھے نکال دیا، تیری اس بستی سے قوت میں زیادہ تھی جس نے تجھے نکال دیا، اہلکناہم ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، فلا ناصر لہم تو ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. افمن کانا کیا پس جو، کانا ہے، اعلی بینۃ دلیل پر، من ربہ اپنے رب کی طرف سے، کمن اس شخص کی طرح ہے، زین لہ مزین کر دیا گیا ہے اس کے لیے، سوء عملہ اس کا برا عمل، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، اہواءہم اپنے خواہشات کی. تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسے ہوا جو ان سے پہلے تھے، اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی، اور کافروں کے لیے بھی اس جیسی سزائیں ہیں. یہ اس لیے کہ ان لوگوں کا مددگار ہے اللہ ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے، اور جو کافر ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں.
یقیناً اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فائدہ اٹھاتے اور کھاتے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے ہیں، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو تیری اس بستی سے قوت میں زیادہ تھی جس نے تجھے نکالا۔ بستی نے تجھے نکالا تھا نا، مراد کون ہے؟ بستی والے، ٹھیک ہے، بستی والے مراد ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جو واقعہ ہے، تو جب انہوں نے جا کے بتایا تھا اپنے باپ کو کہ وہ یوسف کے بھائی نے چوری کی ہے، تو ان کے باپ نے یقین نہیں کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اس بستی سے پوچھ جس میں ہم رہے ہیں کہ واقعی یہ سارا کام ہوا ہے، ہمارے بھائی نے چوری کی ہے اور اس کو پکڑ لیا گیا ہے۔ تو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا اس بستی سے پوچھ، وہاں بھی مراد کیا ہے؟ بستی والوں سے آپ پوچھ لیں۔ پھر کوئی ان کا مددگار نہ تھا، تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہے اس شخص کی طرح ہے جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے اور انہوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی۔ افلم یسیرو سے مراد کیا ہے؟ جی دراصل مکہ کی بستی جس جگہ پر تھی اس جگہ کے دائیں بائیں ارد گرد وہ سارے نشانات موجود تھے جو عبرت حاصل کرنے کے لیے کافی سامان رکھتے تھے۔ جتنی پہلی قوموں کا اللہ نے تذکرہ کیا وہ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ یہ مکہ کے لوگ کاروبار کرنے کے لیے، تجارت کے لیے جاتے تھے، ان کے قافلے نکلتے تھے شام کی طرف، اور وہ سارے قوم سبا بھی، وہ لوط علیہ السلام کی بستی بھی، قوم عاد اور سمود، یہ سارے جو ہے نا وہ آثار ان لوگوں کی تباہی کے وہاں موجود تھے۔ کچھ تو ایسے ہیں نا جو اب بھی موجود ہیں، تو ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ لوگ وہ ان لوگوں کو دیکھ سکتے تھے اور چلتے پھرتے تھے، آتے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا یہ دعوت فکر دی ہے کہ آپ چل پھر کے دیکھ نہیں لیتے کہ ان لوگوں کا معاملہ کیا ہوا، ان کا انجام کیا۔ پھر دوسری جگہ پر اللہ نے کہا کہ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وامروها اکثر مما امروها وجاءتهم رسلهم بالبینات، کہ یہ جو لوگ جن کے نشان ملتے ہیں نا آج، یہ چل پھر کے دیکھتے ہیں، یہ ان سے قوت میں زیادہ تھے، ان کا قد، ان کی قوت، ان کے پاس نعمتیں، ان کے وسائل، تو یہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے جو وہ بنا گئے ہیں آج ان سے وہ سالہ سال پہلے، یہ تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنی ان کے پاس قوت ہے، جو ان کے پاس کاریگری ہے، جو ان کے پاس فن ہے، ان لوگوں کے پاس یہ ساری چیزیں اس سے کہیں زیادہ تھی۔ تو انہوں نے زمین کو پھاڑ کے ایسے اس کو آباد کیا کہ جو یہ لوگ آباد نہیں کر سکتے۔ تو صرف معاملہ کیا تھا، ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے، انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ تو یہ اللہ نے وہ ان لوگوں کو اصل میں فکر اور توجہ دلائی ہے کہ آپ کے لیے تو بڑا آسان ہے کہ آپ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ بندہ جو ہمیں باتیں کر رہا ہے، یہ بندہ جو بات کر رہا ہے، اس نے تو ان لوگوں قوموں کو نہیں دیکھا، نہ ان کی تاریخ پڑھی ہے، نہ یہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے، ان کو کس نے بتایا؟ یہ اگر ان لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے اور وہ ان لوگوں کے نشان بھی باقاعدہ موجود ہیں، تو آپ اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا پھر لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اگر وہ لوگ نہیں مانے، انہوں نے جھٹلایا اپنے رسولوں کو اور انہوں نے اپنے رسولوں کو جھوٹا کہا، تو ان کا اگر یہ انجام ہو سکتا ہے تو تمہارا نہیں ہو سکتا۔ تم بھی اپنے رسول کو جھٹلاؤ، تم اس کی نہ مانو، تم اس کی فرما برداری نہ کرو، تم اس کی مخالفت کرو، تم اس کے مخالف راستے پہ چلو، اور پھر یہ سمجھو کہ ہم بالکل صحیح ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر ان لوگوں کے نشان دیکھتے ہو تو پھر یہ بھی تمہیں ڈر جانا چاہیے کہ ان جیسا انجام تمہارا بھی وہ ہو سکتا ہے۔
جی تو کافروں کی ہلاکت کا سبب یہ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیان کر دیا کہ انہوں نے بات نہیں مانی. جیسے ان لوگوں نے جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جھٹلایا ہے، اور جیسا انجام ان کا تھا ویسا ہی انجام ان لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے. جنتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر قرآن مجید میں جو ذکر کیا ہے نا، وہ کیا ہے باغات کا، نہروں کا. ایسے ہی ہے، بہت ساری جگہوں پر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں وہ چلتی ہیں ان باغات میں. تو یہ اس لیے ہے کہ عام طور پر فطری طور پر بندہ ان درختوں سے اور قدرتی مناظر سے، نہروں سے محبت کرتا ہے. دنیا میں بھی آج کل بندہ کو گھر بناتا ہے نا، تو اس کے پاس اگر پیسے ہونا تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ گھر کے ایک حصے میں کوئی لان ہو، کوئی ایسا جو ہے نا وہ جگہ ہو جہاں بندہ وہ تھک ہار کے بندہ جب ٹینشن لیے ہوتا ہے یا بندہ جو ہے نا وہ گرمی کا مارا ہوتا ہے تو وہاں جا کے بندہ نا تھوڑا سا سکون کر لے. اس کی کوشش ہوتی ہے ہر گھر کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جنتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ منظر بتایا کہ جن سے بندہ فطری طور پر محبت کرتا ہے. جس گھر کا لان وہ خوبصورت ہے تو وہ گھر خوبصورت نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ باغات اور وہ نہریں اور وہ درخت ان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے، اور وہ ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر ان کو واضح کیا ہے. تو یہ سمجھنے کے لیے ہے کہ اگر یہ چیزیں اتنی بیش قیمت ہیں اور اتنی خوبصورت ہیں اور اتنی دل کو لبانے والی ہیں، تو اس کے پیچھے جو محلات ہوں گے وہ تو پھر آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کے بارے میں یہی کہا نا کہ جو کسی آنکھ نے سنے نہیں ہے اور کسی آنکھ نے دیکھے نہیں ہے، کسی کان نے سنے نہیں ہے. تو یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صرف نہروں کا، باغات کا، درختوں کا وہ اکثر ذکر کیا. کافروں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ دنیا میں فائدہ اٹھاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، جیسے وہ چھپائے کھاتے ہیں، جیسے چھپائے فائدہ اٹھاتے ہیں. کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھلی چھٹی ہے. رب کو مانتے نہیں ہیں، رسول کو مانتے نہیں ہیں، تو پیدا ہوئے ہیں جیسی چاہیں زندگی گزار لیں. جیسے جانور ہیں تو ان کو کوئی پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا کھانا میرے لیے آیا ہے، یہ تو میں نے کھانا ہے، اور یہ جو ہے نا وہ ساتھ والے کے لیے آیا ہے، وہ ساتھ والے نے کھانا. ان کو پتہ ہے کوئی احساس ادراک؟ بالکل کوئی نہیں. ان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے جیسے چھپائے کھاتے پیتے ہیں. تو جو جگہ اچھی لگے وہاں بیٹھ جائیں، پانی جو بھی نظر آئے، نہانے کو دل کر رہا ہو تو وہاں گھس جائیں. کوئی ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے. اچھا، بالکل اسی طرح زندگی کافروں کی ہے. دنیا کی ساری نعمتوں سے جیسے چاہیں وہ لطف اندوز ہو جائیں. جو شیطان نے ان کو سمجھا دیا، جو بتا دیا، جو دکھا دیا، وہ اس کے پیچھے چلتے ہیں، وہ اس کے پیچھے چلتے ہیں. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جن سے آپ کما نہیں سکتے، کمائی آپ کی حرام ہو جاتی ہے، کافروں کے لیے ہے نہیں ہے. اچھا، ریشم جو ہے نا مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے حرام ہے، لیکن کافروں کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا، ایک آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شراب پی کے نشے میں جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں، ان کو اپنی آپ کی وہ بھول جاتے ہیں اپنے آپ کو ہی. تو یہ پابندی ان کے لیے کوئی نہیں ہے. کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. دنیا کے اندر ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. جیسے چاہے وہ منہ کالا کریں، کوئی پابندی ہے ان کے لیے؟ کوئی نہیں. سب کے سامنے کریں، کوئی پابندی کوئی نہیں ہے. جس کے ساتھ چاہیں کریں، کوئی پابندی نہیں ہے. جبکہ یہ قواعد اور ضوابط کن کے لیے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے. تو جو لوگ دنیا کے اندر
اس طرح قواعد اور ضوابط سے بالکل بے بہرا ہیں اور ان کو اس بات کی کوئی پابندی نہیں ہے اور ان کے لیے کوئی ضابطہ کوئی پابندی دنیا کی ہے ہی نہیں ہے، تو پھر ان لوگوں کے لیے وہاں پابندیاں ہیں، آخرت میں ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ پابندیاں۔ لیکن جنہوں نے دنیا کے اندر پابندی کے اندر زندگی گزاری ہے، پھر آخرت میں ان لوگوں کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ دنیا میں اگر کسی کافر کو سارا کچھ ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہر طرح کا اسے جو ہے نا چھوٹ ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن وہ اتنا ہی کھا سکتا ہے نا جتنی اس کی پیٹ کی گنجائش ہے، اتنا ہی کھا سکتا ہے نا جتنا اسے ملا ہے۔ اگر ایک بندے کو ملا ہی کوئی نہیں، یا جو ملا ہے وہ ختم نہیں ہوگا نا جی۔ اچھا، اب یہاں اگر یہ بندہ یہ لوگ جتنا بھی فائدہ اٹھا لیں، اس کا تقابل اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا جو وہاں مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ ایک آدمی وہ دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، کسی جگہ پر قیدی ہے، کسی جگہ پر قیدی ہے، قید میں وہ چلا جاتا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں نا، اب وہ بیٹھے گا بھی وہاں جہاں اسے بیٹھنے کی اجازت دی گئی ہے، دوسری جگہ پر جا سکتا ہے؟ نہیں۔ کھائے گا وہی جو اسے کھانے کے لیے دیا گیا۔ کل میری ایک بندے سے بات ہو رہی تھی، وہ بندہ نا افغانستان میں قید ہوا ہے، 5 سال وہاں قید رہا ہے۔ کتنے سال؟ 5 سال۔ کہتا ہے جب وہ ہمارا پہلا دوسرا سال تھا نا، پہلے 2 سال تقریباً ہمیں ایک روٹی ملتی تھی اور ایک کپ جو ہے نا وہ ابلے ہوئے چاول تھے، کھیر ٹائپ بنے ہوئے نمکین، وہ ایک روٹی کے اوپر ڈال کے نا 5 لوگوں کو ملتے تھے۔ اچھا، وہ اس سے زیادہ لے سکتے تھے کہیں سے؟ نہیں۔ اب ہمیں کیا بتایا گیا کہ یہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ۔ تو اگر ہم اس قیدی کی طرح یہاں زندگی گزار جائیں تو پھر وہاں جو ہے نا آزادی ہے، ساری آزادی ہے، پھر وہاں کیا ہے؟ ساری آزادی۔ اگر یہاں آپ وہ اپنے آپ کو قیدی نہیں مانتے، نہیں بھی میں نہیں قیدی، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو وہاں وہ قید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ کسی بندے پر نہ 2 جگہ کی پابندیاں اکٹھی نہیں کرے گا، 2 قید خانے اکٹھے نہیں کرے گا، یا پھر یہاں وہ قید خانے میں رہ لیں تو پھر وہاں کوئی قید خانہ نہیں ہے۔ اگر یہاں قید خانہ آپ نہیں مانتے اور اپنے آپ کو جو ہے نا کسی نظام کے تابع نہیں کرتے اور کسی طرح کی پابندی اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے، تو پھر وہاں یہ پابندیاں آپ کے اوپر آئیں گی اور وہاں یہ پابندیاں برداشت کرنا کیا ہے؟ وہ مشکل ہے، اور اتنا مشکل ہے کہ بندے کی اوقات سے باہر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اگر بندہ باتیں سمجھ لے نا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں رہ جیسے تو مسافر ہے یا کوئی اجنبی ہے۔ اب دیکھیں مومن کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے مومن کو کوئی یہ کہہ دیا ہے کہ بھی خیموں کے اندر رہنا ہے، جنگلوں میں جانا ہے، پہاڑوں پہ وہ رہنا ہے، کوئی نعمت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، یا آپ جو ہے نا کوئی اچھا لباس نہیں پہن سکتے، کوئی اچھا کھا نہیں سکتے۔ یہ سارا کچھ کیا کیا ہے؟ وہ حلال طریقے سے بندہ ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، حلال طریقے سے ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اچھا گھر بنا سکتا ہے، اچھا جوتا لے سکتا ہے، اچھا لباس پہن سکتا ہے، اچھے برتن استعمال کر سکتا ہے، کوئی ایسی پابندی وہ اس کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر بندہ یہ نہ کرے تو پھر یہ ساری پابندیاں بندے کو وہاں برداشت وہ کرنی پڑیں گی۔ تو اس لیے یہ بات بہت گہری بات ہے، اگر کوئی بندہ سمجھے تو اس بندے کی دنیا کی زندگی بھی وہ ایک نظام کے تابع اور بہترین انداز سے گزر سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ زندگی بندے کی وہ اخروی آخرت والی وہ تو پھر شاندار ہے ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے، وَقَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ، کہ کتنی ہی
یہ بستیاں تھیں جنہوں نے ظلم اور زیادتی کی راہ کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف نہیں کیا، ان کو ہلاک کر دیا۔ ان کی تباہی کے، بربادی کے قصے جو ہے نا ان سارے لوگوں کو معلوم ہے۔ تو ان لوگوں کو نے اگر آپ کو نکال دیا ہے تو ان سے کہیں قوت والے وہ اللہ نے تباہ کر دیے، ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں اللہ کے ہاں، کوئی ان کی تو اللہ کے ہاں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ جب چاہے وہ ان لوگوں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جو مکہ میں شہرکشی کر رہے تھے، نافرمانیاں کر رہے تھے اور اس طرح کی زندگی وہ گزار رہے تھے کہ مانتے بھی نہیں تھے اور دعوت کے لیے رکاوٹ بھی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ان لوگوں کے بارے میں یہ تھا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ جب تک ان کے اندر ہیں نا اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ باقی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ اللہ نے جا بیان کیا کہ اس سے پہلے جن قوموں کو اللہ نے تباہ کیا وہ قومیں قوت میں ان سے کہیں زیادہ تھی، تو اللہ تعالیٰ کے لشکر بھی بے شمار ہیں اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ جب کسی کو، اب آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ سیلاب آتا ہے تو کتنا نقصان ہو جاتا ہے، زلزلہ آتا ہے تو کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، یہ کس کے حکم سے ہے؟ وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قوموں کو سزا دینے پر قادر ہے، لیکن ان لوگوں کو جو چھوٹ ملی ہے کہ وہ مسلمانوں پر ظلم بھی ڈھا رہے ہیں، نبی کا راستہ بھی روک رہے ہیں اور جو ہے نا ہجرت پر مجبور بھی کر رہے ہیں اور رکاوٹ بھی کھڑی کر رہے ہیں، لڑنے کے لیے بھی آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت میں وہ نظام بدلا۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ نے کہا کہ تم ان سے لڑو گے، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا۔ تو وہ جو پہلے نظام تھا نا وہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت میں بدل گیا، جس کی بنا پر وہ ان لوگوں کو ڈھیل ملی تھی، چھوٹ ملی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی ہے اپنے نبی کو، اور اسی طرح یہ تسلی ہے وہ اہل ایمان کو بھی کہ اگر آپ کو کسی سے کوئی ایسی سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ مستقل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ آپ کے لیے آسانیاں کر سکتا ہے۔ مومن اور کافر میں فرق ہے، آخری آیت میں جو ہم نے پڑھی ہے اس میں یہ فرق بیان ہوا ہے کہ یہ دو بندے نا کبھی برابر نہیں ہیں۔ ایک بندہ وہ ہے افمن کان علی بینۃ من ربی، جو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہے۔ دلیل بینہ سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو سمجھ اور فہم وہ دیا نا، اس فہم کا، سمجھ کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی معرفت رکھتا ہے۔ بندہ کیا اللہ کی معرفت رکھتا ہے کہ یہ جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہر بندے کو سمجھ آتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بصیرت دی تھی نا ان کو کہ انہوں نے پہلے وہ دیکھا ستارے کو تو کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا تو کہا جی اب غروب ہونے والے کو تو میں نہیں پسند کرتا ہے۔ پھر انہوں نے چاند کو دیکھا تو چاند کو کہنے لگا یہ میرا رب ہے، تو چاند بھی غروب ہو گیا۔ ان کا پھر اب اس کے غروب ہونے کے بعد میں پھر کس کو رب کہوں گا؟ تو پھر جب سورج کو دیکھا تو سورج وہ کہنے لگے یہ تو پھر اس کی روشنی بھی پڑی ہے، شاید بھی پڑا ہے، تو یہ ہے میرا رب۔ تو جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر کہا انی بریء مما تشرکون، میں ان سارے معبودوں سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کے مقابلے میں کھڑے کیے ہوئے ہو۔ تو یہ اللہ نے ایک تو ہر بندے کے اندر ہی یہ معرفت رکھی ہے، قوت رکھی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے۔ بینہ سے مراد ایک تو یہ، دوسرا اس سے مراد وہ سب دلائل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بندے کو لے کے جاتے ہیں، قرآن کی صورت میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کی صورت میں۔ تو مومن وہ ہے جو اپنے آپ کو ان چیزوں کا پابند رکھتا ہے، اس راستے پہ چلتا ہے جو اس کے رب کی طرف سے واضح دلیل کے مطابق ہے، وہ اس سے ہٹتا نہیں ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، دوسری طرف وہ بندہ ہے کہ جس کے لیے شیطان نے برے کام کیا کیے، خوشنما بنا دیے، خوبصورت بنا دیے۔ بندہ وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتا، لیکن وہ شیطان مسلسل بندے کے پیچھے رہتا ہے، مسلسل حملہ کرتا رہتا ہے، آہستہ 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 ڈوز اسے دیتا ہے، یہاں تک کہ وہی برا کام بندے کے لیے کیا لگنے لگتا ہے؟ خوبصورت۔
بڑا ہی بہترین بندے کو وہ برا کام بنا کے وہ پیش کرتا ہے کہ بندہ جو ہے نا اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اب یہ بندہ جو اللہ کی طرف سے واضح دلیل کے اوپر ہے، اور دوسری طرف وہ بندہ جو وہ شیطان کے حملے کے اندر ہے، اس کے محاصرے کے اندر ہے، اس کے نرگے کے اندر ہے، اور ہر برا کام جو شیطان اسے جو ہے نا خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے وہ اس کے پیچھے چلتا ہے، یہ دونوں بندے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیا وہ شیطان کی آہستہ آہستہ جو ڈوز ہے اس کو قبول کرتے ہیں، یا کہ پھر ہم کسی وہ دلیل کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو اگر تو دلیل کے پیچھے چل رہے ہیں تو یہ ہے بندہ مومن۔ تو اگر وہ بندہ وہ شیطان کی طرف سے ملنے والی ڈوز کے پیچھے چل رہا ہے تو پھر یہ بندہ جو ہے نا وہ مومن